بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی 3rd ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ساری رات وہ بارش میں پڑی اپنے زخموں پر تڑپتی رہی، کوئی نوکر کوئی ہمدرد اس کے قریب نہ آیا، کہیں نوکر دور سے ہی ایسے دیکھتے رہے۔ اس میں اتنی بھی جان نہ رہی کہ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار لے۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا، اپنی سانس رکتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ سر کا درد ٹیسے مارنے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ماری جاوے بیچاری، گاندے کو تو جان چھٹے گی ہوگی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا جو شاید بہت زیادہ شراب پینے کی وجہ سے سونے کی وجہ سے دکھنے لگا تھا۔ ابان کا خیال آتے وہ پریشان ہو گئے۔ کل اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اپنی ابان پر، اتنا غلط کیا تھا اس نے کل رات غصے میں۔ اس نے اسے کتنا مارا یہ تو اسے یاد نہ تھا۔ وہ بغیر فریش ہوئے باہر نکل گیا۔ لعنتی عسکر، سلطانہ کو کہو کہ ابان کو میرے پاس بھیجے۔ اس کی بات سن کر اسپر پریشان ہو گیا۔ سر، آپ نے کل رات میڈم کو مارا تھا، اسپر نے یاد دلانے کی کوشش کی۔ اصغر نے ہاں میں جانتا ہوں، مجھ سے وہ بہت ناراض ہوگی، اس لیے تو پہلے کمرے میں نہیں گیا۔ تم سلطانہ کو کہو کہ اسے میرے پاس بھیجے۔ سر، میڈم کمرے میں نہیں باہر لان میں پڑی ہیں آج۔ اصغر کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ اگر شاہزر کے اتنے احسان نہ ہوتے تو وہ کبھی اس کی مدد نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی بات سن کر شاہزر پریشان ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کہاں ہے ابان؟ لانتی ہم مر جا کے کسی پاس سے جا کے بغیرت پیو ادا باندھا پہ جدہ بڑا سارا سگا ہودا۔ سر، میڈم باہر وہیں پر پڑی ہیں جہاں آپ نے ان کو پھینکا تھا، وہ بھی اسی حالت میں۔ اصغر نے بتایا تو شاہزر بنا کچھ سوچے سمجھے باہر بھاگا۔ مر جا کے ٹرک چ وج جا کے کسی دے وچ۔ اصغر کی اس کے پیچھے وہ دوڑ کر ابان کے پاس پہنچا اور اسے دیکھنے لگا۔ ابان کے سر کا خون جم چکا تھا جبکہ خون کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ابان کا جسم بالکل بے جان ہوا پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہزر کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ جب مر جا کے میرے کو گندی جی نہ سن لی، بغیرت انسان۔ اس نے اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی جو بالکل تھم چکی تھی۔ ابان کا دل بند ہو چکا تھا۔ اس بات پر یقین کرنا مشکل نہ تھا کہ ابان مر چکی ہے، لیکن وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابان کو جگانے لگا۔ اٹھو ابان، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا اٹھو اسی وقت۔ سر، وہ نہیں اٹھیں گی میرے خیال سے۔ خبردار خبردار اصغر، جو تم نے میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بکواس صرف وہی کر سکتا، پونک، بلکہ صرف پونک ہو ہی سکتا۔ کچھ نہیں ہوا میری ابان کو، بالکل ٹھیک ہے، دیکھنا ابھی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ابان میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف آنکھوں سے پہلے اصغر کو گھور کر ایک بار پھر سے ابان کے بے جان وجود کو جھنجھوڑنے لگا۔ اصغر کو اس وقت وہ کوئی پاگل جنونی انسان لگ رہا تھا۔ سر پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصغر ایک بار پھر ہمت کر کے اس کے قریب آیا۔ میں نے کہا اصغر کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوا میری ابان کو، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ابان اٹھو، پلیز اٹھو، میں جانتا ہوں تم مجھے سزا دے رہی ہو، مجھے تمہارے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگ رہا ہوں نا۔ مر جا کے معافی مانگنا پہ تے لانتی پھٹکار دا ماریا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ دیکھو میں کان پکڑا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا۔ ابان پلیز اٹھو، پلیز اٹھ جاؤ، تم نہیں کر سکتی ایسا میرے ساتھ، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تمہارے بغیر ابان میں مر جاؤں گا، پلیز اٹھ جاؤ، جا مار جا کے، تو مار پہلے، انہوں بعد چو کفن دفن دا بندوبست کر لیں گے۔ اصغر گاڑی نکالو، میں اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ شاہزر نے حکم دیا اور اسے اٹھانے لگا۔ سر میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اصغر نے کہا، کیونکہ اس کا جان چکا تھا کہ ابان نہیں رہی۔ میں نے کہا اپنی بکواس بند کرو، وہ کرو جو میں نے کہا ہے، جاؤ جا کر گاڑی نکالو، ہم ابھی اسپتال جائیں گے۔ شاہزر نے دھاڑتے ہوئے کہا جبکہ گاڑی جی سر میں گاڑی نکالتا ہوں، یہ کہہ کر اصغر چلا گیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین پائے گا، میں کسی کو تمہیں خود سے دور نہیں کرنے دوں گا۔ یا اللہ میری ابان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کچھ نہیں ہونے دیں گے نا؟ پلیز اللہ جی، میری ابان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ابان کو اٹھا کر گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھا، خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ بابا جب سے آئے تھے ایک ہی بات کیے جا رہے تھے، اس نے مار ڈالا، اس نے میری بانوں کو مار ڈالا، وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، دیکھنا وہ تمہیں بھی میرے بدلے کی بھینٹ چڑھا دے گا۔ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ کچھ دن پہلے صادق صاحب تمہارا رشتہ مانگنے تھے اپنے بیٹے کے لیے، وہ لاہور میں رہتا ہے، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، میں تمہاری شادی کر دوں گا اس کے ساتھ، میں تمہیں نہیں مرنے دوں گا بیٹا، میں تمہارے ساتھ وہ نہیں ہونے دوں گا جس نے میرے بانوں کے ساتھ کیا۔ اس نے ابان کو مار ڈالا، اس نے میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کا قتل کر دیا۔ بابا روئے جا رہے تھے، ان کی حالت دیکھ کر غنوہ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ غنوہ انہیں کب سے چپ کرانے کی کوشش کری تھی، لیکن شاید غم اتنا بڑا تھا کہ ان کے آنسو ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ کتنی بے بس تھی آج غنوہ، اپنی بہن کو ہر مصیبت سے بچانے والی آج اسے ایک درندے سے چھڑا نہیں پائی تھی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ابان کو مار ڈالا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ نہ بابا نے کچھ کہا اور نہ ہی اس نے، دوائی نہ لینے کی وجہ سے صبح تک بابا کی طبیعت بھی خراب ہو چکی تھی۔ بابا بھی نہیں مرتا پیا۔ ڈاکٹرز نے ابان کے کیس کو میں نہ رکھا۔ ابان کی حالت بہت بری تھی، صاف پتہ چل رہا تھا یہ مار پیٹ کا شکار ہے۔ ایک ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا یہ وجود بے جان ہو چکا ہے۔ یہ بات سن کر شاہزر کا بس نہیں چلا تھا، اس ڈاکٹر کو قتل کر دیں۔ جب مر جا کے، آپ مر جا کے۔
عسکر کے بہت منتیں کرنے کے بعد انہیں پیسے کا لالچ دے کر آخر ایک ڈاکٹر چیک کرنے کو راضی ہو گیا۔ ویسے تو ہم ایسے کسی کیس پہ ہاتھ نہیں رکھتے، یہ پولیس کیس ہے، لیکن پھر بھی ہم صرف آپ کو دیکھ کر کیس ہینڈل کر رہے ہیں، اس نے شاذر کی طرف دیکھ کر کہا، اور اس کا علاج کرنے اندر چلا گیا۔ ارادیہ نے اپنے کچھ دن کی پیکنگ ایسے کی جیسے وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہی ہو۔ ارادیہ، یہ سب کچھ تم کیا کر رہی ہو؟ ہم صرف چند دن کے لیے جا رہے، کوئی زندگی بھر کے لیے نہیں۔ اتنا سامان؟ حمزہ نے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے لگا ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے۔ ارادیہ کا بس چلتا تو وہ سچ مچ میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ اس گھر کے باہر وہ سفیان ملک کو ایک بار دیکھ چکی تھی اور کبھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، تمہیں اتنا سامان پیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بمشکل 4 سے 5 دنوں کے لیے جا رہے ہیں، اور دعا کرو کہ رشتہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یقیناً ہم شادی کر کے لوٹیں گے، میرا مطلب بھابھی کو ساتھ لے کر۔ بھابھی مری پئی تاڑی جا کے تو دیکھو تو صحیح۔ حمزہ شاذر کے لیے بہت خوش تھا، اس کا بس چلتا تو آدھی سے صحرا پہنا کر گھوڑی پر بٹھا دیتا۔ گھوڑی تو تھلو دی لنگا اینو، گھوڑی نے تو نہیں مطلب کہ لنگا۔ اس نے شاذر کو نہیں بتایا وہ وہاں آ رہا ہے، اس کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ پتر تینوں جڑے جا کے سرپرائز ملنا نا، تو بھی سرپرائز نہیں رہیے گا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا شاذر بھائی کی شادی میں، میں اور میشی ایک جیسے کپڑے پہنیں گے، اس نے اپنے 2 ماہ کی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حمزہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ لڑکیوں پہ کتنی معصوم معصوم سی خواہش ہوتی ہے، حمزہ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر جیسے شاذر کو زندگی کی نوید سنائی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی اس لڑکی کا دل کتنا کمزور ہے، یہ تو شکر کہ اس کا باقاعدہ علاج ہوا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی بچ نہیں پاتی۔ ڈاکٹر، آپ کا مطلب کہ انہیں کوئی بیماری ہے؟ عسکر جانتا تھا کہ شاذر اس حالت میں نہیں کو ڈاکٹر سے کچھ پوچھ پائے۔ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کوئی بیماری ہے، ہاں لیکن ان کا دل بہت کمزور ہے، وہ کوئی بھی بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، ڈاکٹر نے بتایا۔ خیر یہ کیس ہم نے پولیس اور میڈیا میں نہیں جانے دیا، ڈاکٹر نے کچھ یاد کراتے ہوئے کہا، جب شاذر نے اپنی جیب سے بلینک چیک نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جتنی گنتی آتی ہے اتنی رقم بھر لو، بہت بڑا احسان کیا تم نے مجھ پر، شاید اس کا قرض کبھی چکا نہیں پاؤں گا۔ مار جا تو، سارے قرض چکے جان گے۔ بس اتنا کہہ کر شاذر کمرے میں چلا گیا جہاں بان ابھی بے ہوش پڑی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے ٹھیک ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آئی ایم سوری پرنسس، مجھے معاف کر دو، میں نے نہیں جانتا مجھ سے یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن آئی پرامس آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ میں کیا کروں بان، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں، میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو۔ او پاویں مر جاوے، اجڑ جاوے، اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، تمہارے باپ کی سزا تمہارا باپ ہی بھگتے گا، اب میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، کبھی نہیں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے اپنے ہونٹوں سے لگایا، وہ کب سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں تو کہتی ماری جاتی۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ اسے ہوش آ چکا ہے، لیکن پھر بھی بے ہوش تھی، شاذر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہاں لیکن اس کے ہاتھ کی کپ کو پہاڑ اپنے ہاتھ میں محسوس کر رہا تھا۔ ابان جانتی تھی وہ اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا، ابان کو اپنا ہاتھ بھیگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یقیناً وہ رو رہا تھا، مر جا پیٹر جا کے اپنی جان نو۔ لیکن ابان نے آنکھیں نہ کھولی، اسے یقین تھا کہ اگر اس نے آنکھیں کھولی تو شاذر اسے جان سے مار دے گا۔ جو کہہ رہا تھا سب جھوٹ تھا، وہ صرف اسے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس کے باپ سے اپنا انتقام پورا کرنا چاہتا تھا، اسے جھوٹ موٹ کی ہمدردی دکھا کر ایک بار پھر سے ایسے ہی مارے گا۔ ایسے کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد اٹھ کر باہر چلا گیا، جبکہ ابان نے اپنی آنکھیں کھول دی، کیونکہ اس کے پاس یہ آخری موقع تھا یہاں سے نکلنے کا۔ زخموں سے چور جسم سے اس کا ہلنا بھی ناممکن تھا، لیکن پھر بھی اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس کا باپ کیسا ہوگا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس کا دھیان سائڈ ٹیبل پر رکھے شاذر کے فون کی طرف پڑا۔ یہ فون یہاں کیسے رہ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا، لالا کے نمبر پر فون کرنے لگی، جبکہ اس کا سارا دھیان دروازے پر تھا۔ اسے لالا کے علاوہ کسی کا نمبر زبانی نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف سے انجان نمبر دیکھ کر گنوا نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ گنوا نے پوچھا۔ ہیلو اپی، میں بات کر رہی ہوں۔ گنوا سے بات کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ اس کی وہی بہن تھی جو کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہونے دیتی تھی، اور آج اتنی مجبور تھی کہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بانو تو ٹھیک ہے نا؟ بابا کہہ رہے تھے کہ شاذر نے، تو کہاں اس وقت؟ وہ اپنی باتیں دھری چھوڑ کر گنوا اس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آپی میں ہاسپٹل میں ہوں، لیکن میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، مجھے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ آدمی مجھے مار ڈالے گا، ابا نے روتے ہوئے کہا۔ تو فکر مت کر بانو، مجھے بتا تو کون سا ہاسپٹل میں ہے، میں ابھی تجھے لینے آتی ہوں، گنوا نے کہا۔ نہیں آپی، آپ یہاں مت آئیے گا، ورنہ وہ آپ کو بھی مار دے گا، ابا نے اپنا ڈر بیان کیا۔ میں کسی طرح بھی نظر بچا کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گی، اور اگر نہیں آئی تو سمجھ جانا کہ میں پکڑی گئی، ابا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا، جبکہ گنوا کو اسے اس طرح کی سمجھداری کی امید ہرگز نہیں تھی۔ یہ تو سیٹ سے پہن دی تو ساری سمجھداریاں آئی ہیں، لیکن وقت آنے پر انسان سب سیکھ جاتا ہے، شاید ابان بھی سب سیکھ چکی تھی۔ اب میں فون رکھتی ہوں، یہ نہ ہو کہ واپس آ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اپنا خیال رکھنا۔ فون رکھ کر جیسے ابان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ ابان کی جان پر بن آئی، نہ جانے وہ کتنا کچھ سن چکا تھا، لیکن اس کے پلان کے بارے میں سب جان چکا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، لانتی صورت، اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ابان کے ہاتھ پر کانپنے لگے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی نا؟ کیسے سمجھاؤں میں تمہیں؟ شاذر کا لہجہ نرم تھا، لیکن چہرے کے تاثرات بہت سخت۔ یہ تمہاری آخری غلطی ابان، اس کے بعد تمہیں ہر غلطی کی سزا ملے گی، تم سیدھے طریقے سے سمجھنے والی چیز ہی نہیں ہو، بغیرتا مار دے پھر انہوں۔ اب تمہیں میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ اس کے پیچھے سے اپنا فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ ریسٹ کرو، بھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، کل صبح تک تمہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔
بس اتنا کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ ابان کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بھاگنے کے بارے میں اس نے کچھ نہیں سنا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے ایک بار پھر اپنے پلان پر غور کرنے لگی۔ انوا کو جب سے پتہ چلا کہ ابان ٹھیک ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے بابا کو بتایا تو یقین ہی نہ آیا، لیکن ابان کے وہاں سے بھاگنے والی بات سن کر بابا پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتے تھے کہ شاہزادی شاید اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ابان کو اتنی آسانی سے وہاں سے بھاگنے دے۔ ابان کے لیے پریشان ہونے کے ساتھ وہ اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتے رہے۔ اگر ابان وہاں سے نکل گئی تو یقیناً رات کے کسی بھی وقت یہاں تک پہنچ جائے گی۔ اگر ابان یہاں گھر پہنچ جائی تو بابا نے اسے غائب کرنے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ ایک بار وہاں سے آزاد ہو جاتی، پھر بابا اسے ہمیشہ کے لیے شاہزادی کی پہنچ سے دور کرتے تھے۔ لیکن وہ تو اکیلی دکان تک نہیں جاتی تھی، تو وہاں سے یہاں تک کیسے آئے گی؟ یہاں تک کہ کالج بھی بہت چھوٹے اسکول کے بچوں کے ساتھ جاتی تھی۔ بابا کو ابان کی فکر تھی، اور کیسے نہ ہوتی، وہ تو ان کا خون تھی، ان کے لیے عزیز تھی، جو ان کی غلطی کی وجہ سے کسی کے بدلے کی نظر ہو رہی تھی۔ بغیرت بابا آپ آنا اسکر کسی کام کے لیے اسپتال سے باہر گیا، لیکن واپس آتے ہوئے اسے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے سے ابان جیسے کپڑے پہنے ایک لڑکی کو جاتے دیکھا، جو اپنا چہرہ چھپائے چھپ چھپ کر جا رہی تھی۔ کافی دور ہونے کی وجہ سے اسے ٹھیک سے نہیں دیکھ پایا۔ اس نے اسی پر نظر رکھتے ہوئے شاہزر کو فون کیا، جو اعلان دیا، جو ڈاکٹر سے ابان کے ڈسچارج کی بات کر رہا تھا۔ شاہزر نے 2 بار فون کاٹ دیا، کیونکہ وہ کوئی بھی ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسکر ڈھیٹ بنا رہا، کیونکہ وہ ابان کو دیکھ چکا تھا۔ کیا مصیبت آ گئی اسکر؟ تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر سے ضروری بات کر رہا تھا، شاہزر نے فون اٹھاتے غصے سے کہا۔ سر، میڈم بھاگ رہی ہیں، اسکر نے جلدی سے بتایا، جس پر شاہزر کے چہرے پر پریشان ہونے کی بجائے مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ ٹھیک ہے، بھاگنے دو اسے، تم آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر اسکر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اس کا پیچھا کرنے کی وجہ سے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ سر، لگتا ہے آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں، میڈم بھاگ رہی ہیں، اسکر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں نے سن لیا اسکر، تم میرے پاس آؤ، جو کہہ کے شاہزر نے فون کاٹ دیا۔ جاگنگ کر لو پرنسس، تمہاری صحت کے لیے اچھا ہے، بغیرت انسان۔ شاہزر زیر لب بڑبڑاتے ہوئے مسکرا دیا۔ میڈم، سفیان ملک وہاں کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، اور میں نے پتہ بھی کروایا، وہاں رمشا نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، مگر وہاں تو ایک شادی شدہ جوڑا رہتا ہے، جن کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اشرف نے اسے ساری معلومات دی۔ نہیں اشرف، ٹھیک سے پتہ کرو، جہاں سفیان ملک گیا وہاں کچھ تو تھا ایسا، اور میرا یقین کہتا ہے کہ وہ رمشا ہی ہے، نگاہ بیگم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے میڈم، لیکن وہ جو آدمی اس گھر میں رہتا ہے وہ سیدھے منہ سے کسی سے بات ہی نہیں کرتا۔ سفیان ملک سے ایسے بات کرتا ہے اسے جان سے مار ڈالے گا۔ اوہو، سفیان ملک کی تو اس نے کھڑے کھڑے عزت اتار دی۔ کوئی بزنس مین ہے، ایک بہت بڑی کمپنی میں 20% کا مالک ہے، اور اب ان کچھ دنوں میں کسی کام کے سلسلے ملتان روانہ ہونے والا ہے، اشرف نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جب ملتان چلا جائے گا تب جا کے اس کے گھر کے بارے میں سب کچھ پتہ کروانا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی رمشا ہی ہو۔ میڈم، اگر وہ لڑکی رمشا ہی ہوئی تو میرا مطلب اگر وہی ہوئی تو وہ شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہے، اشرف نے پوچھا۔ کوٹھے سے نکلی ہوئی عورت نہ کسی کی بیوی ہوتی ہے، نہ ہی کسی کی ماں، صرف طوائف ہوتی ہے، نگاہ بیگم نے سخت لہجے میں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اتنے پاس تھا میں اس کے، دل تو کرے اس آدمی کو گولی مار دوں، مجھے سناتا ہے، مجھے بات سناتا ہے سفیان ملک کو، جا مغرو لے جا کے تو بھی۔ سفیان ملک کب سے بیٹھا شراب پیتے ہوئے حمزہ کو کوس رہا تھا۔ حمزہ کے سخت لہجے کی وجہ سے سفیان ملک اس سے بھی کوئی معلومات حاصل نہ کر سکا، جبکہ حمزہ کو اپنی فیملی کی معلومات کسی کو دینا گوارا نہ تھا، اوپر سے صرف آدمی بھی زہر لگ رہا تھا۔ اور جس انداز میں سفیان ملک نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کا کیا نام ہے، حمزہ کو مزید غصہ آ گیا۔ اس کے وہاں آنے سے پہلے اس کے گھر کے اندر تانگ چھانگ کرنا بھی حمزہ کو بہت ناگوار گزرا۔ اب سفیان ملک کو رہ کر حمزہ پر غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اپنی منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اور تو من لگتا تھا آگے بھی حاصل نہیں ہوئے گا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے محلے کی ایک گلی میں آ پہنچی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آتا یہ سارا سفر اس نے تنہا طے کیا۔ اس سے پیروں میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے اسے پیر پر چوٹ لگی تھی، جبکہ اس کا سارا جسم زخموں سے چور تھا، لیکن اس وقت اسے شاہزر کی پہنچ سے دور جانا تھا، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اپنے محلے تک آ پہنچی۔ بس اگلی گلی میں اس کا گھر تھا۔ وہ جتنا تیز ہو سکے بھاگ رہی تھی، جبکہ زخموں کی وجہ سے اس کا ایک ایک قدم بھی اٹھانا مشکل تھا۔ سارے راستے بس ایک ہی بات سوچتی کہ درد سہنے کی اس میں ہمت کہاں سے آئی، کیسے برداشت کر لی اس نے اس تکلیف کو۔ شاید ہر انسان میں تکلیف برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن ہر انسان کو اس ہمت کے بارے میں تب پتہ چلتا ہے جب تکلیف سہنے کا وقت آتا ہے، اور شاید یہ ابان کا وقت تھا۔ بھاگتے بھاگتے آخر کار وہ اپنی گلی میں آ پہنچی۔ اس کے سامنے اس کے گھر کا دروازہ تھا۔ سارے راستے ابان نے اپنے آپ کو ایک آنسو نہ بہانے دیے، لیکن اب خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جنہیں وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ آخر کو اس درندے کی پہنچ سے دور آ گئی، جب اپنے گھر کے دروازے کی طرف بھاگی، جب اچانک اس کے سامنے آ کر گاڑی رکی۔ اتنی جاگنگ کافی ہے پرنسس، اور جاگنگ رات کے وقت نہیں کی جاتی، چلو گھر چلو، باقی کل کرنا۔ ابھی گاڑی سے اتر کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ چلانے لگا۔ آہ! پیر کے درد کی وجہ سے ابان کی چیخ نکلی۔ دیکھا، اب چوٹ لگا لی، پہلے زخم بھرے نہیں تمہارے، اور اب یہ۔ اس کے پیر کا زخم دیکھتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، جب اسکر نے آگے بڑھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، جبکہ ڈر کے مارے ابان چیخ تک نہ پائی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، جبکہ دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کتنی بار سمجھایا تمہیں، لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، مجھ سے نہیں بھاگ سکتی تم، بہت سمجھا لیا پیار سے، اب تم پر سختی کرنی پڑے گی، سو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لختی لعنت تیری زندگی تے، اے تو پیار نہ سمجھا رہے، مار مار کے دا جسم دا ناس ماریا پیا اوندا پورا، تے حالے تو نہ پیار نہ سمجھا رہے، بغیرت لعنتی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی چلاتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر ابان اندر تک کانپ چکی تھی۔ اب وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ، اب کون سی سزا دے گا اب اس کو
شامر کے گھر بیٹے کی پیدائش نے ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شامر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کا بس چلتا تو آمنہ کے پیر زمین پر نہ رکھنے دیتا۔ اپنے بیٹے کا نام انہوں نے شاذر شاہ رکھا، جو کہ بالکل اپنے باپ پر تھا۔ آمنہ نے شامیر سے کہا کہ اس خوشی کو اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تو اس نے ٹال مٹول کر کے بات ہی ختم کر دی۔ وہ چاہ کر بھی آمنہ کو یہ نہیں بتا پایا کہ اس کی پریگننسی کا سن کر اس کے باپ نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب اپنی اولاد کا بتا کر اپنی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے باپ کا کہنا تھا اس کے خاندان کا وارث بھی خاندانی ہوگا اور اس کی ماں بھی خاندانی ہوگی، نہ کہ ایسی عورت جس کے ماں باپ کی کوئی خبر ہی نہیں۔ لیکن شاید اس کا باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ خاندانی انسان بھی اللہ عطا کرتا ہے، غیر خاندانی بھی اللہ کی پیدائش ہے۔ خاندانی ہونے کی عزت بھی اللہ ہی بخشتا، اور جن کو عزت نہیں دیتا ان سے امتحان لیتا، اور اللہ امتحان بھی اسی کے رکھتا جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ امتحان کے قابل نہیں سمجھتا۔ بے شک امتحان صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ غرور اور تکبر کرنے والوں کی رسی اللہ کی طرف سے ڈھیلی ہوتی ہے۔ جو جتنا غرور کرتے ہیں اتنا ہی اللہ انہیں آزاد چھوڑ کر خود سے دور کر دیتا ہے۔ ویسے لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں کیونکہ غرور اور تکبر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے باپ کو بھی اپنے خاندانی ہونے پر ایسے ہی غرور تھا۔ لیکن شامر کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ آمنہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شاہزر نے ان دونوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ شاہزر کے نئے نئے قدموں نے ان کی زندگی کی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ اچھا اعلان تھی ہونا تھا پترا۔ وہ اسے لے کر حویلی واپس آ چکا تھا۔ گاڑی کب رکی، شاہزر کا گاڑی سے اتر کر اس کی طرف آیا اور اس کے سائڈ کا دروازہ کھلا، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ اپنی سوچ اور ڈر میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے شاہزر کے اپنے قریب ہونے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب شاہزر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا اور پیر کی مدد سے گاڑی کا دروازہ بند کیا، لیکن اسے کمرے میں لے جانے کے بجائے وہیں صوفے پر بٹھایا اور اپنے نوکر کو کھانا لگانے کا کہا۔ نوکر نے کھانا لگانے کی بات خبر دی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ٹیبل پر لیا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ بان بنا چون چرا کے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے ایک بار بھی شاہزر کے چہرے کی طرف دیکھنے کی غلطی نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ بہت غصے میں ہوگا۔ اسے کھانا کھلا کر روم میں جانے کا بولا، وہ بنا کچھ کہے اٹھ کر کمرے کی طرف آئی۔ تکلیف سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ شاہزر کے سامنے کچھ نہ بولی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب اسے کوئی بہت بری سزا دینے والا ہے، لیکن فی الحال تو بالکل نارمل تھا۔ نہ جانے شاہزر اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، یہ سوچتے سوچتے اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اس نے بیڈ کی گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے بیٹھ کر اس کی قمیض کی زپ کھولی۔ لعنتی! ابان بنا کچھ بولے سانس روکے آنکھیں بند کے بیٹھی رہی، جبکہ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا جیسے وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہا ہو۔ یہ احساس غلط نہیں تھا، وہ ایسے ہی کر رہا تھا۔ اس کے زخموں پر مرہم لگا کے قمیض کی زپ بند کی اور اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ کر پیر کا زخم صاف کرنے لگا۔ لات مار کے سوٹا نے جا کر کاندھے چھپے۔ بنا کچھ بولے واپس کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ ابان سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اس پر غصہ کرنے چلانے کی بجائے اتنا نارمل کیسے۔ اس وقت تک تو اسے کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اسے کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہزر کمرے میں واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں اور دودھ کا گلاس تھا، جو اس نے اس کے ہاتھ میں لا کر رکھا۔ کچھ دیر تو ایسے گلاس اور دوائیوں کو دیکھتی رہی، لیکن جب اس نے نوٹ کیا کہ شاہزر اسے گھور رہا ہے، اس نے ایک ہی سانس میں دوائی لی اور دودھ کا گلاس خالی کر دیا۔ گڈ گرل، بس اتنا کہہ کر گلاس اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ جب ابان نے اپنے اوپر کمبل سیدھا کرنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل شاہزر نے کمبل اٹھا کر دور پھینک دیا۔ کھڑی ہو جاؤ، سرد لہجے میں کہا۔ ابان چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہاری ہر غلطی کی سزا ملے گی، لیکن تم باز نہیں آئی۔ تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری رات یہیں پر کھڑی رہوگی۔ شاہزر اسے سزا سناتے ہوئے خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ تیری لتاں ہی ٹوٹ جائیں، بغارت دیا۔ بس اتنی سی سزا؟ ابان خوشی سے چہکی، پھر چپ ہوگی کہیں یہ چھوٹی سزا سمجھ کر شاہزر سے کوئی بڑی سزا نہ دے دے۔ لیکن اس کی بات سن کر شاہزر کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ویسے بیڈ پر لیٹ کر اسے دیکھتا رہا، جبکہ ابان کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تیز تیز اپنے ہاتھ ہلاتی تو کبھی دوپٹہ ہلاتی تو کبھی اپنے بالوں کی لٹیں نکال کر پیچھے پھونک مارتی، یعنی کہ اس سزا کو کافی انجوائے کر رہی تھی۔ لیکن تقریباً 10 منٹ بعد اسے احساس ہوا کہ سزا اتنی بھی آسان نہیں۔ اس کی ٹانگیں دکھنے لگی، پیر میں پہلے ہی تکلیف تھی اور کھڑے رہنے کی وجہ سے کمر میں درد شروع ہو گیا تھا، جبکہ اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر اب شاہزر کو مزہ آنے لگا۔ لعنتی خبیث! گڈ نائٹ جان، بس اتنا کہہ کر وہ کروٹ لے کر سونے لگا، جب تک تقریباً 5 منٹ کے بعد ابان کی سوں سوں کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ شاہزر نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنسو بہا رہی تھی، دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح باندھے نظریں زمین پر گاڑے وہ رونے میں مصروف تھی، جب شاہزر نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ بغیرت! یہ تمہاری آخری غلطی تھی ابان، اس کے بعد میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بس اتنا کہہ کر زبردستی اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ سوچو، مجھے امید ہے کہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرو گے۔ اس پر کمبل سیدھا کیا، جبکہ اتنا بھاگنے اور پھر اتنی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے ابان بھی کافی تھکی ہوئی تھی۔ شاہزر کا مہربان سینہ ملتے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ مہربان سینہ ادھر نے تو بندہ چھلنی کر دے گولیاں دے نال۔ شامیر، میرے خیال میں آپ کو شاہزر کے بارے میں اپنے اماں اور ابا کو بتا دینا چاہیے۔ شاہزر 5 ماہ کا ہو چکا ہے اور آپ کی خوشیوں پہ آپ کے ماں باپ کا بھی حق ہے۔ آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں اور آپ انہیں اس خوشی سے محروم نہیں کر سکتے، آمنہ نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں آمنہ، یہ خوشی میری اور تمہاری ہے۔ شاہزر ہماری اولاد ہے، اور میں تو تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ بہت جلد کمپنی کی طرف سے مجھے ایک فلیٹ ملنے والا ہے اور اب ہم باہر رہیں گے۔ تم دعا کرو کہ میرا پروموشن ہو جائے۔
شامین نے ایک بار پھر سے باتوں میں لگاتے ہوئے کہا، جبکہ آمنہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر شامین اس سے کیا چھپا رہا ہے۔ یقیناً اس کے باپ نے اس کی بیوی اور بچوں کو قبول کرنے سے منع کر دیا ہوگا، کیونکہ اس کے ماں بننے کی خبر سن کر شامین کتنی خوشی سے اپنے باپ کو فون کرنے گیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو اداس تھا۔ آمنہ تو اسی دن سمجھ چکی تھی کہ اس کے باپ نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا، لیکن شامین نے کہہ کر ٹال دیا کہ اس نے کسی کو فون ہی نہیں کیا۔ اچھا جی۔ بابا ساری رات ابان کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ ان تک نہیں آئی کہ انہوں پکڑی گئی تھی۔ اب نہ جانے شاہ زر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، کیسا بے رحم انسان ہے جسے اس پر ترس بھی نہیں آتا۔ اور یہی سب کچھ سوچ رہے تھے جب گنوا کا فون بجا۔ ہیلو مس گنوا، آپ یہ جاب کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آئے دن چھٹی، آئے دن لیٹ آنا۔ اگر آپ کو اس جاب کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو پلیز ہمیں بتا دیں تاکہ ہم نیو ایڈیٹر کا انتظام کر لیں۔ اسے امید نہ تھی کہ باس اسے فون کرے گا۔ تو چھٹیاں مار مار کے گھر بیٹھیں گے تو باس نے فون ہی کرنا ہے۔ آئی ایم سوری سر، میں بس آ ہی رہی ہوں، کچھ مسائل کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں گڑبڑ ہو رہی تھی، اس لیے آپ سے معذرت کرتی ہوں۔ گنوا نے کہا، دیکھیے مس گنوا، آپ کے پرسنل مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو ہمیں آپ کو اس جاب سے آؤٹ کرنا ہوگا۔ یہ تو ہم نے شہریز کے کہنے پر آپ کو جاب دے دی، ورنہ آپ جاب کے قابل نہیں ہیں۔ باس نے اسے سناتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ اسے جاب سفارش پر ملی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد اسے شہریز پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ہمت کیسے بھی میری سفارش کرنے کی؟ مجھے سفارش کی نوکری نہیں چاہیے بابا، اس نے بابا سے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ لڑکا ہر جگہ ہماری مدد کرتا ہے، پہلے بھی اس نے ہم پر بہت احسان کیا اور یہ نوکری بھی تمہیں اسی کی وجہ سے ملی ہے، تمہیں اس کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ اس طرح غصہ کرنا چاہیے، بابا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو گنوا بھی مانتی تھی کہ شہریز نے اس کا بہت ساتھ دیا، اور شاید اس نوکری کے لیے اس کی سفارش نہ کرتے تو نوکری بھی اسے کبھی نہ ملتی، کیونکہ اس کا باس اسے اس جاب کے قابل ہی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اب آن اور شاہ جب گھر پہنچے تو حمزہ اور رادیہ اس کا انتظار کرے تھے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ آج حمزہ سے بہت ناراض ہوگا۔ اس کا ناراض ہونے کا حق بھی بنتا تھا، کیونکہ اس نے حمزہ سے چھپا کر شادی کی۔ حمزہ کے علاوہ اس کا تھا ہی کون جو اس کی خوشیوں میں شامل ہوتا؟ بڑا سونا ویا کتا بغیر تھا تو۔ لیکن اس نے حمزہ کو بھی اپنی شادی کے بارے میں نہ بتاتا، ضرور بتاتا اگر ابان لالا کی بیٹی نہ ہوتی۔ لالا کی بیٹی سے شادی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ابان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابان سے شادی کرنے کا ارادہ وہ پہلے کر چکا تھا، جس کے بارے میں حمزہ بھی جانتا تھا۔ ابان، تم تھوڑی دیر اپنی دیورانی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، تب تک میں تمہارے دیور کو سب کچھ سمجھا کے آتا ہوں۔ رادیہ بھابی، یہ ہے آپ کی جٹھانی ابان، اور ابان یہی ہے رادیہ بھابی۔ اب آپ دونوں انجوائے کرو۔ چل حمزہ، میں تجھ سے بات کرنی ہے۔ بس اتنا کہہ کر شاہ کمرے میں چلا گیا، حمزہ بھی اس کے پیچھے ہے۔ شاہ، کیا وہ لڑکی ابان ہے؟ اس سے تو شادی کرنا چاہتا تھا؟ حمزہ نے کمرے میں آتے پوچھا، کیونکہ باہر نے اس سے ابان کہہ کے پکارا تھا۔ ہاں، میں نے تجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ میں ابان سے شادی کروں گا، شاہ نے پرسکون ہو کر کہا۔ مطلب وہ لڑکی ابان ہے تو پھر لالا کی بیٹی کا کیا ہوا؟ میرا مطلب تیرے بدلے کا کیا ہوا؟ حمزہ نے پوچھا۔ وہ لالا کی بیٹی ہے حمزہ۔ اس کے بعد شاہ نے شروع سے اب تک کی سب کچھ بتا دیا۔ کیسا عجیب اتفاق تھا شاہ، جس انسان سے نفرت کرتا تھا اسی کی بیٹی سے محبت ہوگی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی رضا ہوگی۔ تجھے یقین ہے کہ اب وہ بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گی؟ حمزہ نے پوچھا۔ ویسے لاکھ لعنت حمزہ صاحب کہ تجھے کچھ کیا نہیں، وہ ضرور بھاگے گی، مجھے پتہ کہ وہ ضرور بھاگنے کی کوشش کرے گی، شاہ نے پرسکون ہو کر جواب دیا۔ اب تو کیا کرے گا؟ میرا مطلب اگر بھاگ کر کہیں دور چلے گی کیسے پہنچے گا اس تک؟ حمزہ نے پوچھا تو شاہ مسکرا دیا۔ حمزہ جانتا تھا کہ شاہ نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہے۔ میرا خیال ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، حمزہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، اب میں بان کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن جب تک میں لالا سے بدلہ لے لوں تب تک یہ شہر چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تجھے لالا کے ساتھ جو کرنا کر، لیکن ابان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، تجھے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ حمزہ کو یہ پیاری سی لڑکی بہت اچھی لگی جو اس کے بھابھی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، اب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر شاہ نے ہاں میں گردن لائی۔ گردن ٹوٹ جائے تیری، تم عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہو لیکن رشتہ تو بڑا ہے۔ رادیہ کب سے ابان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بس ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ رادیہ کو سمجھ نہیں آتا کہ شاہ اگر اس لڑکی سے اتنی محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہے۔ ابان، تم مجھے اپنی بہن کے جیسے سمجھو، پلیز اس طرح سے اداس مت ہو، میں سمجھ سکتی ہوں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے بہت غلط ہے۔ مجھے حمزہ نے بتایا کہ شاہ بھائی تم سے بہت محبت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ بھائی دل کے برے نہیں ہیں، اور میں ہوں نا ہر قدم پہ تمہارے ساتھ، تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھو۔ آپ میری ایک مدد کریں گی؟ ابان کب سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اگر وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی تو پھر مدد تو کر ہی سکتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ مجھے، جو تم کہو گی میں کروں گی، رادیہ نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اپنا فون دیں گی؟ میں اپنی بہن کو فون کر کے بتاؤں کہ میں ٹھیک ہوں، ابان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ لو میرا فون، رادیہ نے فوراً سے اپنا فون دے دیا۔ وہ فون لے کر اندر کمرے میں آ گئی۔ شاہ اور حمزہ بہت دیر سے کمرے میں گئے ہوئے تھے، اسے یقین تھا جب تک وہ فون پہ بات کرتی تب تک وہ واپس نہیں آئیں گے۔ رادیہ کے سامنے بات کرنے کی بجائے اس کا فون کمرے میں لے آئی۔ آپ کیا پتہ رادیہ بھی کہیں شاہ کی جاسوس نہ ہو۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ لالا نے پوچھا۔ بابا، میں ابان بات کر رہی ہوں، میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا میں بھاگنے میں ناکامیاب ہو گئی ہوں، لیکن میں بالکل ٹھیک ہوں اور پھر سے کوشش کروں گی، ابان نے جلدی جلدی بتایا۔ ابان، میری بچی تو ٹھیک ہے نا؟ بابا نے بے چینی سے پوچھا۔ میں آپ سے زیادہ دیر بات نہیں کر سکتی بابا، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی وہ لالا سے بات کر رہی تھی کہ کسی نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر دیوار پر دے مارا۔ کون سی زبان سمجھتی تو بمان، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ لالا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس سے بات نہیں کر سکتی تم؟ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ پلیز مجھے مت ماریے گا، نہیں کروں گی کسی سے بات، مجھے معاف کر دے، پلیز مجھے ماریے گا نہیں۔ ابان پیچھے ہوتے ہوئے دیوار سے جا لگے، جبکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ پلیز نہیں، میرے پاس مت آئیے گا،
مجھے مت مارے، میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ روتے ہوئے ابان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہ اس کے قریب آیا، ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگا، نرمی سے اس کے بال سے لاتے بولے، ریلیکس، کچھ نہیں کہوں گا میں تمہیں، لیکن تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گی نا؟ اسے اپنے سامنے کرتے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا، نہیں کرو گی نا؟ اور جواب نہ پا کر پھر پوچھا، نہیں۔ ابان بس اتنا ہی بولی، خوف سے اس کی آواز بھی لڑکھڑا گئی۔ گڈ گرل، اس کا ماتھا چوم کر ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ آج شاہ کی 10ویں سالگرہ تھی۔ اس کے باپ نے جیسے تیسے اس کی خواہش پوری کر دی، جس کے لیے بہت خوش تھا۔ اس نے کیک کاٹا اور ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اپنی ماں کو کھلایا۔ او بیٹا، تمہاری ساری خواہشیں میں پوری کروں اور کیک تم اپنی پہلے ماں کو کھلا دو؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے، شامی نے دہائی دی۔ جی نہیں، کوئی زیادتی نہیں، میں ماما کو کیک اس لیے کھلا دوں کیونکہ ماما مجھے آپ سے زیادہ پیار کرتی ہیں، شاہ نے جواب دیا۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں تم سے تمہاری ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، شامی نے کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن اس دنیا میں ماں کے پیار کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ماں ہوتی ہے اور ماما سارا وقت میرے ساتھ ہوتی ہیں، آپ تو اپنے آفس چلے جاتے ہیں، شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ زبان دیکھ لو، 10 سال کے بچے کی طرح چلتی کینچی وغیرہ۔ بری بات شہزاد، تمہارے بابا بھی تو تمہارے لیے کرتے ہیں نا، وہ تمہارے لیے آفس میں زیادہ کام کرتے ہیں تاکہ وہ تمہاری خواہشوں کو پورا کر سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ جو چیز تمہارے دوستوں کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہ ہو، اس لیے سارا وقت آفس میں گزارتے ہیں، اوور ٹائم کرتے۔ تمہارے بابا تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آمنہ نے مسکرا کر کہا۔ عاطف کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے، آپ تو مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے نا؟ نہ جانے شہزاد کے دل میں کیا سمائی کہ یہ سوال پوچھنے لگا۔ کچھ دیر پہلے اس کے دوست عاطف کے ماں باپ کی طلاق ہو گئی تھی اور اب اس کی ساری ذمہ داری اس کی ماں پہ آ گئی تھی۔ بیٹا میں کہاں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، تم دونوں میری زندگی ہو، شامی نے شاہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ جب فون بجنے لگا، شامی نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ شامی نے پوچھا تو آگے دوسری طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا تم گھر آ جاؤ، تمہارے بابا کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اماں بھی نے اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، ہم آتے ہیں، شامین نے کہا۔ نہیں شامین، اپنی بیوی کو لے کر یہاں مت آنا، تمہارے باپ کی زندگی کے چند دن بچے، انہیں سکون سے گزارنے دو، بس اتنا کہہ کر اماں نے فون بند کر دیا، جبکہ شامین پریشان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا بابا، آپ اتنے پریشان کیوں؟ کس کا فون تھا؟ شاہزاد نے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا کو کیا ہوا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ان کی زندگی کے صرف چند دن بچے ہیں، شامین نے پریشان ہو کر آمنہ کو بتایا۔ شامین آپ کو انہیں دیکھنے جانا چاہیے، آمنہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ آمنہ تم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شامین ہم اکیلے کہیں، میں اور شاہزاد ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں، جب وہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو آپ آ جانا، آمنہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے تو لگتا بابا جی نے کوئی نا چاندنی چڑھا راستے ڈرامے کیتا تے ماں کو فون کرایا۔ حمزہ اپنی بیوی کو ایک نیا فون لے دو، شاہ نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرایا، کیونکہ اس مہینے اس کے ہاتھ سے ٹوٹنے والا ایک چوتھا فون تھا۔ فون بڑھنا یہ شاہزاد کا فیوریٹ کام تھا۔ وہ دونوں جب کمرے سے نکلے تو رادیہ اکیلے بیٹھی تھی۔ جب حمزہ نے وجہ پوچھی تو اس نے سب سچ بتا دیا کہ ابان اس کے فون سے اپنے گھر والوں کو فون کر کے اپنی خیریت بتا رہی ہے۔ جب کس کی بات سن کر شاہ غصے سے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے انداز سے اسے یہ تو پتہ چل گیا کہ ابان کو فون پر کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، لیکن کیوں یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ سوری رادیہ بھابی، آپ کا فون میرے ہاتھوں شہید ہو گیا، شاہزاد نے مسکرا کر کہا۔ تو بھی کسی دن شہید ہوئی میں۔ چلو آؤ شاپنگ کرنے چلتے ہیں، ساتھ رادیہ کا فون لیں گے اور لنچ بھی باہر کر لیں گے، حمزہ نے آئیڈیا دیا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، کیا خیال ہے ابان؟ اس نے ابان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابان تو پہلے یہاں سے باہر نکلنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ تاکہ یہاں سے بھاگ سکے، فوراً گردن ہاں میں ہلائی۔ لیکن ملتان میں رادیہ کو کوئی بھی نہیں جانتا، جس کی وجہ سے وہ بھی پرسکون ہو کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ شاہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا دھیان ادھر سے ادھر نہیں کر رہا تھا، سارے وقت اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا، یہاں تک کہ ساری شاپنگ بھی اپنی مرضی سے کی۔ ابان نے نہ ہاں کیا نہ انکار، کیونکہ ایک بار انکار کرنے کی کوشش میں شاہ کی گھوری دیکھ چکی تھی۔ اس کے بعد شاہ نے اس کے لیے جو کچھ بھی لیا اس نے بنا چوٹ چرا کے لے لیا۔ ابان نے بہت بار اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چرانے کی کوشش کی اور ہر بار ہی ناکام رہی۔ شاہزاد نے تو نے ابان بھابی کو وہ گفٹ دیا جو تو نے ان کے لیے لیا تھا؟ شاہ کو پتہ تھا وہ کاجل کی بات کر رہا ہے، اس لیے مسکرا دی۔ نہیں ابھی نہیں، وہ بیچارہ تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا، آج دوں گا۔ اس کے بعد وہ سب لنچ کرنے ایک ہوٹل میں گئے، یہ کافی بڑا اور شاندار ہوٹل تھا۔ سب میں وہاں بیٹھ کھانا کھایا اور ابان کو یہاں سے نکلنے کا اب تک کوئی موقع نہ ملا۔ پھر کچھ دیر بعد رادیہ مشی کو لے کر واش روم چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو ابان نے کہا کسی واش روم جانا ہے، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ نہیں آپ بیٹھے، میں بھی ہو کے آتی ہوں، بس اتنا کہہ کر ابان چلی گئی۔ یار اتنا وقت ہو گیا، ابان بھابی واپس کیوں نہیں آئی؟ حمزہ نے کہا۔ کیا ہو گیا حمزہ، ابھی آ جائے گی، میں دیکھ کر آتی ہوں، کہہ کر رادیہ اٹھ کر جانے لگی۔ جب شاہزاد نے کہا بھابی آپ بیٹھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ لیکن آپ لیڈیز واش روم میں کیسے جائیں گے؟ رادیہ نے پوچھا۔ ڈونٹ وری، وہ لیڈیز واش روم میں نہیں بلکہ ہوٹل سے باہر نکل چکی ہے، شاہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا وہ باہر نکل گئی؟ آپ نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا؟ رادیہ نے پوچھا۔ میری نظر اس کے ہر قدم پر ہے، اتنا کہہ کر شاہزاد چلا گیا۔ ابان ہوٹل کے پچھلے راستے سے ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ نظر بچا کر پارکنگ ایریا سے نکل رہی تھی جب گاڑی کے قریب شاہزاد نظر آیا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ وہیں رک گئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ گھر چلیں پرنسس؟ کافی سخت لہجے میں پوچھا گیا۔ جی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے تقریباً گھسیٹتا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں اس نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے اس ہوٹل سے حمزہ اور رادیہ کو پک کرنے کا کہا۔
تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے بہت کوشش کی میں تمہیں کوئی سزا نہ دوں، تمہیں پیار سے نرمی سے بات کروں، لیکن تم سیدھی بات سمجھتی نہیں ہو، تم خود چاہتی ہو میں تم پر ظلم کروں۔ سوری۔ اب مشکل کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی بمشکل، اور جسٹ شٹ اپ، اب ہر بات کی سوری نہیں ہوتی۔ وہ اتنے زور سے دھاڑا کہ ابان ڈر کر گاڑی کے دروازے سے چپک گئی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی سے نکال کر کمرے میں لے جانے کے بجائے کچن میں لایا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ کک پر غصے سے دھاڑا۔ کک شاہ کی غصے میں دیکھ کر وہاں سے فوراً نکل گیا، جبکہ اس کے غصے میں ہونے کی وجہ سے ابان کی بولتی بند ہو چکی تھی، وہ ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ آج صبح اس نے اپنی غلطی کی معافی مانگی تو اب اس نے دوبارہ وہی حرکت کی۔ شاہ کچن کی دراز سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اب ایک بڑے سائز کا چاقو نکالا۔ ابان کی سانس رکنے لگی۔ تو کیا وہ اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ ابان کو اپنی ٹانگوں سے جان ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ شاہ نے گیس جلایا، وہ چھری دہکتی آگ پر رکھ دی۔ ابان اپنی بے جان ٹانگوں سمیٹ کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ نظریں آگ پر رکھی ہوئی چھری پر تھی، جو اب اس کے پاس بچنے کا راستہ کوئی نہیں تھا۔ چھری بالکل سرخ انگارے کی طرح ہو چکی تھی۔ شاہ چھری کو اٹھا کر اس کے بالکل قریب آ گئے۔ کیوں مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہو؟ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو، کیوں تم مجھے مجبور کرتی ہو میں تم پر سختی کروں؟ وہ سمجھ چکی تھی کہ بھاگنے کی کوشش کر کے اس نے ایک بار پھر سے اپنے پیر پر کٹھاڑی ماری، اور ایک بار پھر سے شخص کے ظلم کا نشانہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے جانے دے پلیز، الفاظ ٹوٹ کر اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ ہاں ہاں، کہاں جاؤ گی جان؟ یہی تمہارا گھر ہے، یہاں تمہارا شوہر ہے۔ تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ بات شروع کرتے وقت وہ مسکرا تھا، لیکن بات ختم ہوتے پہلے اس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی آ گئی، اور اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ آج وہ پھر سے پل پل مرنے والی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے مرنے نہیں دے گا۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے دور جانے کی خواہش نہیں کرو گے۔ یقین کرو آج تمہاری یہ خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے چھری کو بالکل چہرے کے قریب لے آیا۔ لعنتی انسان، خبیث! نہیں پلیز نہیں، اسے مجھ سے دور رکھیں۔ ابان نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں جان، تم ڈرو مت، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ شاہ نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے یقینی سے شاہ کو دیکھنے لگی۔ ہاں پرنسس، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، بالکل ٹھیک سنا تم نے۔ میں جانتا تم بہت ڈھیٹ مٹی کی بنی ہوئی ہو، سیدھے طریقے سے تم میری بات مانو گی نہیں، مجھے پتہ تم پھر بھی بھاگنے کی کوشش ضرور کرو گی۔ تم میرے پاس رہنا نہیں چاہتی، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس لیے بہتر ہے کہ میں ہی راستے سے ہٹ جاؤں۔ تم آزاد چلی جانا اپنے باپ کے پاس۔ شاہ نے اس کی گہری کانچ سی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ مطلب یہ کہتے شاہ نے اپنی ہاتھ کی کلائی کاٹ لی، جبکہ اس کے اس عمل پر بالکل پاس بیٹھی ابان کی چیخ نکل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ الفاظ لڑکھڑا کے نکلے۔ دور جانا چاہتے ہو نا تم مجھ سے؟ تم مر چاہتا ہوں میں، کس سے ختم؟ ہاں بالکل ٹھیک سن رہی ہو تم۔ تمہیں مجھ سے دور صرف میری موت ہی کر سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں نے اس چھری کو پہلے گرم کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے سنا گرم چیز نسوں پر لگنے سے نسیں گل جاتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، اگر میں ہاتھ کاٹنے سے نہ مرا تو نس کے گلنے سے پکا مر جاؤں گا۔ شاہ نے مسکرا کر کہا۔ پلیز نہیں، آپ ایسا مت کریں۔ اس نے فوراً شاہ کا ہاتھ تھاما۔ دیکھیں پلیز، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ کسی ڈاکٹر کو بلائیں، ابا نے روتے ہوئے کہا۔ کیوں بلاؤں ڈاکٹر کو؟ ہاں تم تو یہی چاہتی ہو نا میں مر جاؤں، اس لیے تو روز بھاگتی ہو مجھ سے۔ شاہ نہ جانے کیا کہہ رہا تھا، لیکن ابان کا سارا دھیان اس کے خون پر تھا۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ یہ شخص اس کی وجہ سے مرنے والا ہے۔ دیکھیں پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ پلیز کسی ڈاکٹر کو، ہاسپٹل چلیں۔ ابان اٹھ کر کھڑی ہو کے اسے زبردستی اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں تم مجھے ہاسپٹل لے کر جاؤ، میری جان بچاؤ، پھر سے مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، تڑپا کر مارنا چاہتی ہوں مجھے؟ شاہ نے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں قسم کھاتی ہوں۔ ابان گڑ گڑاتے ہوئے بولی۔ ایسے نہیں، میرے سر کی قسم کھا اور میرے سینے پر سر رکھ کر کہو، جاؤ مر جا کے بغیرت جیا۔ شاہزادہ نے شرط رکھی۔ ابان نے بنا سوچے سمجھے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، میں اب بھی بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی، اب آپ پلیز۔ اس کی پوری بات سنے بغیر شاہزادہ مسکرائے اپنی باہیں کھولی، زبان ذرا سا ہچکچائی، پھر اس کی کھلی ہوئی باہوں میں آ کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ مجھے پتہ تھا تم ایسے راستے پر آؤ گی، شاہزادہ نے اس کے گرد باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے سوچا۔ جاؤ مر جا کے بغیرت انسان، بلکہ اس طرح کا ریدی سیدھی قسم کھا لینا ہون پاج کے جائیں، آپ ہی مر جائے گا پچھوں۔ اب پلیز چلیں، ابان منت کرتے ہوئے بولی۔ ہاں پرنسس چلو، بہت خون بہہ گیا میرا تو بچنا مشکل ہے۔ شاہ کے چہرے پر اب بھی درد کے کوئی اثار نہ تھے، اسے وہیں چھوڑ کر ابان فوراً باہر بھاگے۔ عسکر بھائی پلیز گاڑی نکالے، شاہ کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ ابان عسکر سے کہتی فوراً واپس آ گئی۔ اسے اپنی فکر کرتے دیکھ کر شاہ کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ شاہ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی بھی ہاسپٹل میں جانے کا۔ پلیز چلیں شاہ، اس سے پہلے کہ خون زیادہ بہہ جائے۔ ابان نے اپنا دوپٹہ نکال کے اس کے پورے ہاتھ پر لپیٹ دیا۔ ایسے چلو گی تم؟ شاہ نے ناگواری سے دیکھا۔ جی؟ ابان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جاؤ کمرے سے چادر لے کے آؤ، میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ شاہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کا بہت خون ضائع ہو چکا، آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا کہ؟ ابان نے چلاتے ہوئے کہا۔ یہ شخص اس مٹی کا بنا ہوا تھا جسے درد کا احساس تک نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بہت ٹھنڈ پئی نے اپنی آپ کٹیا، میں تو کہنی گردن کٹ دا۔ میں نے کہا جاؤ کمرے سے چادر لے کے آؤ، ورنہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ شاہ نے جب چہرے پر سختی لیے کہا۔ ابان فوراً کمرے کی طرف بھاگی اور 1 منٹ کا بھی ٹائم لگائے بغیر چادر لے کر واپس آ گئی۔ اب چلیں؟ ابان نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔
अबान ने शाह के चेहरे की तरफ देखा तो इस पर इसके चेहरे पर दर्द के कुछ तासुरात नजर आए, लेकिन फिर भी अपनी जगह से ना हिला बल्कि मुस्कुरा कर इसे देखते रहा। चादर ठीक? शाह ने हाथ से इसकी चादर को छूना चाहा। प्लीज़ खुदा के लिए अब चले, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अबान ने एक बार फिर से चिल्लाई। इसके चिल्लाने पर शाह ने ज़ोरदार कहका लगा। रिलैक्स प्रिंसेस, अब मैं कुछ नहीं कहता, चलो। इसे अबान को तंग करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन ये भी सच था कि तकलीफ इसकी जान भी ले सकती थी। मार जा, सुकून आई हुए सारे नो। अब वो अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। हमजा और रादिया हवेली पहुंचे तो अबान और शाह कहीं पे भी नहीं थे। नौकरों से पूछने पता चला कि वो अस्पताल के हैं। या अल्लाह, अबान ठीक हो, और रादिया ने दुआ मांगी। जबकि अस्पताल का सुनकर हमजा को बहुत बुरा लगा। शाह अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। वो अबान से मोहब्बत करता था और खुद इसकी तकलीफ़ की सबसे बड़ी वजह था। हमजा कैसे समझाना सब बेकार हो चुका था। शाह वही कर रहा था जो लाला की बेटी के साथ करना चाहता था। इसे एहसास तक नहीं था कि लाला की बेटी इसकी मोहब्बत है। सुनो, क्या अबान को ज़्यादा चोट लगी है? रादिया ने मुलाजमत से पूछा। ना बीबी जी, अबान बीबी को चोट नहीं लगी, शाह साहब को चोट लगी है। शाह साहब ने अपना हाथ काट लिया, वो भी गर्म तेज़ छुरी से। मुलाजमा ने बताया। क्या? शाह ठीक तो है ना? कौन सा हॉस्पिटल में? बताओ मुझे, मैं भी जाता हूँ, हमजा ने फिक्रमंदी से कहा। ये तो नहीं पता साहब जी, बस इतना पता है कि आज मैंने पहली बार अबान बीबी को चिल्लाते हुए सुना है। वो शाह साहब पर इतना गुस्सा हो रही थी कि क्या बताऊँ, और शाह साहब मुस्कुराए जा रहे थे। हम लोग तो डर के मारे आगे भी ना जा सके। बीबी जी ने संभाला और अपने साथ अस्पताल ले गई। शाह साहब तो इतने नखरे दिखाए थे अस्पताल जाने के लिए भी, जैसे इनकी नहीं अबान बीबी की जान खतरे में हो। मुलाजमा ने सब कुछ बताया, जिस पर हमजा तो नहीं, लेकिन रादिया मुस्कुरा दी। लगता है अब शाह भाई को भी कंट्रोल करने वाला कोई आ गया, रादिया ने कहा। तो हमजा भी मुस्कुरा दी, लेकिन वो ये भी जानता था कि इतना भी आसान नहीं है। ओ यार, तुम्हारे लिए फ़ोन तो ले लिया, लेकिन सिम नहीं ली, हमजा ने इसे मुझ से हटाते हुए कहा। मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं वही पुरानी वाली सिम इस्तेमाल कर लूँगी। राधे ने इसकी परेशानी दूर की। शामिर को यहाँ 1 हफ़्ता हो चुका था, इसके बाबा की तबीयत अब तक ठीक नहीं थी। हर रोज़ डॉक्टर आते, इन्हें बिना कोई उम्मीद दिए वापस लौट जाते। शामिर बहुत परेशान था। इसने 2-3 बार घर पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इसकी माँ ने मना कर दिया। देखो बेटा, तुम 11 साल से इस औरत के साथ थे, कुछ वक्त अपने माँ बाप के साथ भी गुजार लो। तुम्हें अंदाज़ा भी हम लोग तुम्हारे लिए कितना तड़पे हैं। तो ज़रूर शामिर साहब ने अपनी अम्मा जी के सामने फ़ोन करना। अम्मा भी ने अपने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा। जी अम्मा भी, मैं बस घर पे फ़ोन करके शाज़र और आमना की खैरियत मालूम करना चाहता हूँ, शामिर ने कहा। तुम्हारे पापा की तबीयत ज़रा ठीक हो जाए तो कर लेना फ़ोन, लेकिन फ़िलहाल इन्हें कोई तकलीफ़ मत दो। अम्मा भी की आंखों से आंसू निकले तो शामिर को भी अफसोस हुआ। इसके बाप ने 10 साल पहले गुस्से में कहा था कि उसके औलाद को अपने ख़ानदान का फ़ोन नहीं मानता, और इस दिन शामिर ने इनसे ताल्लुकात ही ख़त्म कर दिए। शाहजहाँ बस एक दिन इससे दूर हुआ था। स्कूल के ट्रिप की वजह से शामिर कितना बेचैन हो गया, और वो अपने माँ बाप से 11 साल से अलग था। इसके माँ बाप की 11 साल में क्या हालत हुई होगी, इसने कभी सोचा भी ना था। ठीक है अम्मा भी, मैं घर पे फ़ोन नहीं करूँगा, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इसने अपनी माँ के आंसू साफ करते इन्हें सीने से लगा लिया। यही गलती कर दबे। आज 1 हफ़्ते बाद काम पे वापस आया था। इसने गनमा को देखा जो अपने काम पे मसरूफ़ थी। हाई, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? शरेज़ ने इसके करीब आकर पूछा। बहुत अच्छा, कैसे आप? और कैसा रहा आपका काम? गनमा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जॉब किसी सिफारिश की वजह से शरेज़ से नाराज़ होना बेकार है, क्योंकि इसने सिर्फ इसकी मदद करने की कोशिश की थी। वैसे भी शरेज़ के और भी बहुत सारे एहसान थे इस पर। हाँ यार, ट्रिप तो बहुत ज़बरदस्त रहा, शरेज़ ने मुस्कुरा कर कहा। ट्रिप? गनमा ने हैरत से कहा, क्योंकि वो इतने ख़तरनाक है इसको ट्रिप का नाम दे रहा था। और नहीं तो क्या, मेरे काम तो सिर्फ बहाना है, मैं तो एंजॉय करने गया था, शरेज़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। आपने मेरी जॉब के लिए सिफारिश की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा देर से जॉब नहीं कर पाऊँगी, मेरी नौकरी छोड़ रही हूँ। गनमा ने कहा तो शरेज़ परेशान हो गया। पहले तो वो ये सोच रहा था कि इसे किसने बताया कि जॉब इसकी सिफारिश की वजह से मिली है। इसकी जॉब छोड़ने की बात क्यों छोड़ी हो तुम ये नौकरी? अभी तो शरेज़ ने मोहब्बत के पहले एहसास को महसूस किया तो इसकी मोहब्बत इससे दूर जा रही थी। मेरे बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं, आज शाम ही वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। खैर, देखना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मुझे पहले देख भी चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं। गनमा ने इसके सर पर धमाका किया। और तुम्हारी बहन, वो मसला हल हो गया? शरेज़ को लगा जैसे इसके पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं, फिर इससे परेशानी याद आई। नई शख्स ने मेरी बहन के साथ निकाह कर दिया और वो इसे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कोई इसे कुछ और बताती, बॉस ने मीटिंग का ऐलान कर दिया। अस्पताल से वापसी पर शाह ने कहा गाड़ी वो खुद चलाएगा, जिस पर एक बार फिर से अबान को गुस्सा आ गया। दिमाग ठीक है आपका? बहुत शौक है आपको गाड़ी चलाने का? आराम से बैठ जाए पीछे, वरना। एक पल के लिए तो भूली कि सामने खड़ा शख्स इसका हमदर्द नहीं बल्कि सितमगर है, जबकि इसकी इस तरह से हुक्म चलाने पर शायद तो खुशी से पागल ही होगा। जी मैडम, जैसा आपका हुक्म, बस इतना कहकर पिछली सीट पर बैठ गया। जबकि शाह की इज्जत अफजाई पर अस्कर भी मुस्कुराए बिना न रह सका। डॉक्टर की सारी हिदायत अबान ने गौर से सुनी और गाड़ी में आहिस्ता आवाज़ से दोहरा रही थी। अपनी इतनी परवाह करते देखकर शाह का दिल चाह के वो एक बार फिर से अपना हाथ काट ले, अपना सर किसी दीवार में दे मारे, मार जाके गंदा खून निकले। अबान अभी बोल ही रही थी कि शाह ने अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। पहले तो बौखला कर इसे देखने लगी कि, लेकिन शाह की आंखें बंद थी। फिर इसने घबरा कर अस्कर को देखा, जो सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बड़ा गाड़ी चला रहा था। चलो, वो लोग सीधे घर ही आए थे। घर आते देख हमजा परेशान होकर इसके करीब आया। क्या हुआ है? कैसे कटा तेरा हाथ? बता मुझे, तू ठीक तो है ना? हमजा सिर्फ कहने को उसका दोस्त था, लेकिन इसे जान से ज़्यादा चाहता था। अपनी परवाह करते देख मैं मुस्कुरा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छुरी लग गई थी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने यकीन दिलाते हुए कहा, जैसे हमजा जानता ना कि इसने खुद अपना हाथ काटा है। दिखा मुझे, कहाँ लगी है चोट तुझे? वो इसका हाथ देखते हुए बोला।
او میرے بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، تو اتنی ٹینشن مت لیا کر، اور پلیز کوئی کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے حمزہ کو موضوع سے ہٹاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب حمزہ اس کے زخموں کا معائنہ کرنے والا تھا، اور اگر حمزہ ڈاکٹر بن جائے تو پھر اس کی خیر نہیں، وہ جانتا تھا۔ تو اپنا خیال رکھا کر، ہم واپس جائیں گے، میں تجھے وہاں کے ڈاکٹر سے چیک کرواؤں گا۔ ہاں کروا لینا جب ہم واپس جائیں گے، اور اب میں اپنا خیال رکھوں گا۔ یہ شادی کیوں کیا میں نے ابان، میں اپنا شادی کیوں کی ہے میں نے؟ ابان میرا خیال رکھے گی ہے نا پرنسس؟ اس نے ابان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں خیال رکھوں گی، ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا مجھے سب یاد ہے۔ ابان نے حمزہ کو اس کی فکر کرتے دیکھ کر حمزہ کو ہی دیکھ کر بتایا۔ سب سے پہلے تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، جلدی آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ شاہ نے اپنے زخمی ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا، جبکہ سب کے سامنے کھانا کھلانے کی بات پر ابان پریشان ہوگی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اس کی وجہ سے شاہ کو چوٹ لگی تھی، اور اب اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ شاہ کا خیال رکھے۔ پہلے تو وہ کافی گھبرائی، لیکن ایک دو نوارے کھلانے کے بعد اس کو سمجھا کے کوئی بھی ابان و شاہ کی طرف نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ بھی بے فکر ہو کر کھانا کھلانے لگی۔ شاہ بھائی آپ کے تو بائیں ہاتھ میں چوٹ لگی، اب دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں نا؟ رادیہ نے شرارت سے کہا، جس پر حمزہ نے اسے گھور کر دیکھا، جبکہ شاہ نے گھور کر حمزہ کو دیکھا۔ ارے یار نہیں کھا سکتا نا، نوالا بنانے کے لیے بائیں ہاتھ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، صرف منہ میں دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں۔ حمزہ نے بے تکا لاجک دیا۔ اس کے لاجک کا مطلب رادیہ سمجھی ہو یا نہ سمجھی ہو، لیکن اس کی گھوری کا مطلب وہ سمجھ چکی تھی۔ کھانا کھلانے کے بعد ابان نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے میڈیسن کھلائی۔ حمزہ نے زندگی میں پہلی بار شاہ کو بنا کوئی چون چرا کے دودھ پیتے دیکھا تھا، اور ظاہر ہے یہ اور زہر ہے یا بس اتنا ہی دو گی؟ دودھ پینے کے بعد شاہ نے پوچھا۔ جی؟ ابان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا مطلب بس اتنی میڈیسن ہے یا اور بھی دیں؟ جی ایک اور ہے، وہ رات سونے سے پہلے دینی ہے، ابان نے بتایا۔ شکر ہے، بس اتنا کہہ کر حمزہ کے ساتھ کوئی میٹنگ ڈسکس کرنے لگا، جبکہ ابان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ ابان دونوں کی باتوں سے بور ہونے لگی، لیکن شاہ نے اس کے کندھے پر زخمی ہاتھ رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہ تو اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی ہل پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، شاہ کا زخم دکھ نہ جائے۔ عادی ہو گئی، ادھر بندے نے تو پھڑ کے زخم ہی مروڑ دینا چاہیے تھا۔ آج شام گنوا کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آئے ہوئے تھے، ویسے تو وہ گنوا کو پہلے پسند بھی کرتے تھے، بس ایک فارمیلٹی پوری کرنی تھی۔ گنوا چائے کے لے کے آئی تو آنٹی رخسانہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آؤ بیٹا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ حیات لالا، مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پہلے ہی پسند ہے، اور میرا احمد تو پہلے سے کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو صرف گنوا سے، بس اپنے بچے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں یہاں آئی ہوں، مجھے پوری امید تھی کہ آپ انکار نہیں کہیں گی۔ جی بہن جی، انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ احمد ہر لحاظ سے بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے تو پہلے احمد بہت پسند تھا، اب تو اور بھی عزیز ہو گیا، بس میں چاہتا تھا کہ گنوا کی شادی ذرا جلدی کر دوں، بابا نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، احمد جلدی شادی کرنا چاہتا، لیکن ابان کہیں نظر نہیں آ رہی، رخسانہ آنٹی نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ ہمارے کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہے، کچھ دنوں میں واپس آ جائے گی، بابا نے بہانہ بنایا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، کیونکہ احمد چاہتا ہے کہ اسلام آباد جاتے ہوئے وہ گنوا کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ ماشاء اللہ اسلام آباد میں اس نے اپنا فلیٹ لیا، اب تو کمپنی نے اسے اپنی گاڑی بھی دے دی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، رخسانہ بیگم نے گنوا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ احمد ہے ہی بہت قابل۔ ٹھیک ہے طبیعت لالا، اب ٹھیک ہے پھر لالا، اب نکاح پر ہی ملاقات ہوگی۔ آپ جلدی سے شادی چاہتے ہیں اور ہم بھی، بس اب میں گنوا کو اپنی بہو بنا کے لے جانے آئی ہوں۔ حیات لالا نے خوشی خوشی مہمانوں کو رخصت کیا، اپنی بیٹی کے نصیب کی دعائیں مانگنے لگی۔ ویسے جڑیاں ساساں یہ منہ ماتھا چومتی ہوتی ہیں نا، بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، ایکسپیرینسڈ ہے ہمارے ہوئے ہیں ایکسپیرینس۔ خیر، رات جب شاہ کمرے میں آیا تو اپان بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ارے تم سو گئی کیا؟ شاہ نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ نہیں میں جاگ رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاہ نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، وہ اس کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ شاہ کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، اس کی پرنسس کتنی اچھی تھی، مارے جا شرمندگی دنا لی پھر شاہ مارے جاوے۔ لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تو اپنی ابان کو کچھ نہیں کہے گا، اسے اپنے ساتھ لے کے جائے گا اور ایک خوبصورت زندگی جیے گا۔ ہاں یار میں یہ شرٹ نہیں اتار پا رہا، پلیز میری مدد کرو گی؟ ہاں کیوں نہیں، میں کرتی ہوں۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی، وہ شاہ کے بالکل قریب تھی۔ شاہ کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کی سانسیں شاہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جتنی جلد بازی دکھائی اتنی شرمندہ ہو گئی۔ یہ کام اتنا بھی آسان نہ تھا جتنا اس نے سوچا تھا۔ ابھی اس نے بٹن کھولے تھے جب اپنی کمر پر شاہ کا ہاتھ محسوس کیا، پھر تھوڑی ہمت کر کے اس نے شاہ کا کمر پر رینگتا ہاتھ پکڑا اور سامنے کیا، پھر اس کے بٹن کھولے، پھر اس کے پیچھے جا کر شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی۔ اس کے اس طرح سے مزاحمت کرنے پر شاہ بے اختیار مسکرایا۔ آپ نہا نہیں سکتے، اس لیے شرٹ بدلیں اور سو جائیں۔ اس نے نوٹ کیا تھا روز سونے سے پہلے وہ نہاتا ضرور تھا، لیکن اس نے ڈاکٹر کی ہدایت بتانا ضروری سمجھا۔ اور کوئی حکم؟ شاہ نے سر جھکا کر ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر پوچھا۔ جی ہے، آپ نے ایک اور میڈیسن کھانی ہے، میں بھی لے کے آتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ ارے کہاں جا رہی ہو، ساری میڈیسن تو یہیں رکھی ہے، شاہ نے بتایا۔ ہاں میڈیسن یہاں رکھی ہے، لیکن دودھ تو نیچے کچن میں ہے نا، یہ کہہ کر وہ نیچے چلی گئی، جبکہ دودھ کا نام سن کر شاہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ حد ہے، یہ بات بات پہ دودھ کون پیتا ہے، بس اب اور نہیں پی سکتا میں۔ شاہ نے فیصلہ کیا جب ابان دودھ لے کے اندر آ گئی۔ یہ پکڑیں، اس نے دودھ کا گلاس اسے پکڑاتے ہوئے شاہ نے خاموشی سے پکڑ لی، کیونکہ اس نے صرف پکڑنا تھا، پینا تھوڑی تھا۔ ابان نے میڈیسن نکالی اور اس کے منہ کے قریب لے گئی، کیونکہ دوسرے ہاتھ میں نہیں دے سکتی تھی، اس پہ چوٹ لگی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے کھلا رہی تھی۔ شاہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ منہ کھولے نا، شاہ نے بنا چوچلا کے منہ کھولا۔ ابان نے گولی سے کھلائی۔ ارے دودھ سے نکلے نا، ابان نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے گلاس منہ کے قریب کیا۔
منہ کا ذائقہ بدلنے پر شاہ نے منہ بنایا۔ اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں گے، ابا نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہونے کا تو پتہ نہیں، ہاں یہ دودھ روز پی کر میں بچہ ضرور بن جاؤں گا، شاہ نے سوچا اور چپ چاپ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگر رات کو آپ کو درد ہوا یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ مجھے جگا لیجیے گا، ابا نے سونے سے پہلے ہدایت دی۔ ویسے ابا آپ صحیح ہوگی، جڑی ہڈیاں کٹیا سی انہیں۔ کافی دیر اس کے سونے کا انتظار کرتے ہوئے لیٹی، لیکن اس کے سونے سے پہلے وہ سو گئے۔ اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب شاہ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ ابان کی آنکھ کھلی تو دیکھا شاہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا ہے۔ وہ آفس جانے کے لیے مکمل تیار تھا جب ابان کی نظر اس کے ہاتھ پہ بندی کیلی پٹی پہ پڑی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کیوں نہ آئے؟ میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، ابان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ جان پہلے گڈ مارننگ تو بولو، شاہ نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ آپ کیوں نہ آئے؟ اس کے قریب آنے پر وہ گھبرائی، لیکن جب پلٹ کر واپس شیشے کے سامنے کھڑا ہوا پھر سے پوچھنے لگی، کیونکہ مجھے آفس جانا ہے پرنسس، اور بغیر نہائے تو میں کمرے سے بھی نہ نکلوں، شاہ نے مسکرا کر کہا۔ اب مزید بحث کرنا بیکار تھا، نہا تو ویسے بھی چکا تھا۔ تھوڑی دیر سے گھورنے کے بعد اٹھ کر واش روم میں جانے لگی جب پیچھے سے آواز آئی، جان آج وائٹ ڈریس پہننا۔ اس نے شاہ کی طرف دیکھا جس نے بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ شکر ہے آج اس کی بلیک سے تو جان چھوٹی، وہ کہتی اندر چلی گئی۔ رادیہ تم بان کا خیال رکھنا، فون پر کسی سے بھی بات نہ کرے اور نہ ہی اسے یہاں سے نکلنے دینا، یہ ذمہ داری اب تمہاری ہے، حمزہ سے سمجھایا جا رہا تھا، لیکن رادیہ کو سمجھ نہیں آتی کہ شاہ بھائی بان کو اس طرح سے قید کیوں رکھ رہے ہیں۔ آخر بات کیا حمزہ؟ آپ لوگ ابان کو فون پر تو نہ تو کسی سے بات کرنے دیتے اور نہ ہی اسے کہیں باہر جانے دیتے۔ شاہ بھائی اس کے ساتھ کافی سخت ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس سے بہت پیار کرتے، تو پھر اس پہ اتنی سختی، اتنی پابندیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ رادیہ سے رہا نہ کیا تو پوچھنے لگے، کیونکہ اس کا دل بہت کمزور ہے، وہ بیمار ہے رادیہ، ہمیں اسے ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھنا ہے، ہمیں اسے خوش رکھنا ہوگا۔ شاہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے پیچھے کسی سے ملے یا پریشان ہو۔ ہم کچھ ہی دیر میں واپس چلے جائیں گے، پھر وہاں جا کے اس کا کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اس کا مطلب ابان بیمار ہے؟ رادیہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں رادیہ، وہ بیمار نہیں ہے، بس ہم لوگ کے مقابلے میں اس کا دل تھوڑا کمزور ہے، لیکن ہم اس کا علاج کروائیں گے، تب تک اسے کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، تم میری بات کو سمجھ رہی ہو نا؟ جی آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھوں گی، رادیہ نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا جب بھی نے آ کے اسے بتایا کہ اس سے ملنے کو بوڑھا آدمی آیا۔ اسے شیشے کی دیوار سے پیچھے دیکھا جس سے اندر بیٹھا کوئی بھی شخص باہر سب کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن باہر بیٹھے شخص اندر کا حال نہیں جان سکتا تھا۔ باہر حیات لالا کو ویٹنگ چیئر پر بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے کی رگیں باہر آنے لگی۔ اس کا دل کیا کہ ابھی چاروں سے جان سے مار دے، لیکن پھر وہی بیٹھا رہا۔ اسے دیکھتے رہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر اس کے سامنے سے نکل کر اپنی میٹنگ میں چلا گیا۔ لالا اسے بلاتا رہا، لیکن اسے نظر انداز کیا آگے بڑھ گیا۔ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے بعد ختم ہو گئی۔ جب واپس آیا تو لالا اب بھی وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یقیناً اس کی منتیں کرنے آیا، وہ یقیناً اس کے ابان کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا بچپن چھین لیا لالا، میرے ماں چھین لی، میری آنی کے ساتھ اس سے آگے تو وہ سوچ بھی نہ پائے۔ بس نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے اپنے آفس میں چلا گیا۔ لالا اسے پکارتا رہا، لیکن شاہ نے اسے نہ سننے کا فیصلہ کر لیا۔ واپس اپنے آفس میں آیا تو لنچ کا ٹائم ہو چکا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا، پھر بان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر فون کیا، لیکن رادیہ نے بتایا وہ صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رادیہ نے بتایا وہ صبح 2-3 بار چکر لگا چکی اس کے کمرے کے، لیکن وہ کمرہ ہی نہیں کھول لی۔ رادیہ نے سوچا شاید وہ سو رہی ہے، خیری تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کے منظر سے ہٹتے ہوئے اپنے باپ اور بہن کا سوگ منانے لگتی ہے۔ اس کا خیال رکھنے کو کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ شاہ کے کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں سے بھاگ سکتی، اس لیے اسے کوئی ٹینشن نہ تھی، اور ویسے بھی کل والے واقعے کے بعد بھاگنے کا سوچا کہ اس کا یقین تھا۔ پھر اس کی دوسری میٹنگ کا وقت ہو گیا، جس میں تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے لگ چکے تھے۔ اس نے واپس جا کر دیکھا تو لالا اب بھی وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 5 بجے کے قریب اس پر ترس کھا کے اپنے کمرے میں بلایا۔ آؤ لالا بیٹھو، بتاؤ کیا کہنے آئے ہو؟ شاہ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کیا کہنے آیا ہوں شاہ، میں تم سے اپنی بیٹی کی آزادی کی بھیک مانگنے آیا۔ حیات لالا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، واپس چلے جاؤ لالا، میں تمہیں یہ نہیں دے سکتا۔ دیکھو شاہ، تمہیں خدا کا واسطہ میری بیٹی کی زندگی برباد مت کرو، میری بیٹی کو میرے کیے کی سزا مت دو، تمہیں جو کچھ کہنا مجھ سے کہو، جو سزا ہے مجھے دو، لیکن میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ لگتا تم نے سنا نہیں لالا، میں نے کہا کہ تم آج مانگ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دے سکتا، شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ دیکھو شاہ میری بات سنو، لالا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ لالا میں نے کہا تم جا سکتے ہو، شاہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے چپ کراتے ہوئے کہا اور فون اٹھایا۔ گھاٹ کو بھیجو، یہاں ایک پاگل آدمی گھسا ہے، نکالو اسے یہاں سے باہر۔ نہیں شاہ تم ایسا نہیں کر سکتے، میری بیٹی کو بخش دو، چھوڑ دو میری بیٹی کو، میری معصوم بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم نے جو بھی کہنا مجھے کہو، مجھ سے بدلہ لو۔ اس کی حالت پر شاہ نے زوردار کہکا لگا۔ تم سے تو بدلہ لے رہا ہوں لالا۔ تبھی گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے اور لالا کو پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ شاہ خدا کا واسطہ میری بچی کو چھوڑ دو، لالا چلایا، جس پہ شاہ نے ایک اور کہکا لگا۔ لالا کو بے عزت کرنے کے بارے سے عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج اس نے اپنی پہلی کامیابی منائی تھی، وہ لالا کو اتنا ذلیل کرنا چاہتا تھا وہ اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ ابھی اس نے پہلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، لالا نے اس کے آفس میں آ کر خود ہی اپنے پیر پر کلہاڑی ماری تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا، اپنی خوشی اپنی پرنسس کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اگر اس کی پرنسس تو خود کو نظر بند کر کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ صبح سے نہ جانے کتنی بار رادیہ کو فون کر کے پوچھ چکا تھا، مگر اس نے ہر بار یہی کہا کہ اس کا دروازہ اندر سے بند ہے اور کوئی جواب نہیں دے رہی۔ اور ویسے ابان نے کون سا اپنے باپ کی بے عزتی سیلیبریٹ کرنی تھی؟ کبھی حمزہ کمرے میں آیا، صبح والا پروجیکٹ ہمیں مل گیا، اس پر بھی کام ہم کراچی میں جا کر شروع کریں گے، پلیز جلدی سے اپنا سسٹم یہاں سے سمیٹو تاکہ واپس جائیں۔
وہاں پر بھی کتنے کام پینڈنگ پڑے. لالا کے بیٹی اٹھا کر میں نے اس پر پہلا وار کیا اور اس سے نکاح کر کے دوسرا ہاتھ سے بےعزت کر کے یہاں سے باہر نکال دیا. جب تک اسے موت کی دعائیں مانگتے ہیں دیکھو میں تب تک یہاں سے نہیں جانا چاہتا. اس نے حمزہ کو کچھ باور کرانے کی کوشش کی. شاہ کیا تو نہیں جانتا یہ سب کچھ کر کے بان کو تکلیف ہوگی اور بان کی تکلیف کی تیری تکلیف نہیں ہے. حمزہ چاہتا تھا کہ شاہ سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرے. دیکھ شاہ میں جانتا ہوں کہ تو بان سے بہت پیار کرتا ہے لیکن کیا تو بان کی خوشی کے لیے لالا کو اگنور نہیں کر سکتا؟ تو یہ نہیں بھول سکتا کہ تیری لائف میں کبھی بھی لالا آیا تھا یا تو دوبارہ کبھی لالا سے ملا ہے؟ تو بچپن سے اسے ڈھونڈنا ہے نا. تو یہی سوچ کے وہ تجھے کبھی ملا ہی نہیں تو اسے جانتا ہی نہیں. حمزہ نے بات کرتے ہوئے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا جو صرف آنکھیں نکالے سے گھور رہا تھا. لیکن حمزہ باز نے کیا تو ابان کے لیے اسے بخش نہیں سکتا؟ میں ابان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں حمزہ, اپنی جان بھی دیکھ سکتا ہوں, لیکن قیامت کے دن میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا بتاؤں گا کہ میں نے اپنی آنی کی عزت کے لٹیرے کو معاف کر دیا؟ میں تب بے غیرت نہیں ہوں حمزہ. جب تک لالا میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر اپنا دم نہیں توڑ دیتا تب تک میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور ابان اسے کوئی تکلیف چھوپ بھی نہیں پائے گی. لے جاؤں گا میں ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں جہاں صرف شاہزر اور ابان ہوں گے. چھوڑا بن باتوں کو, آج میں بہت خوش ہوں, چلا میرے ساتھ میری خوشی سیلیبریٹ کر. شاہ نے سے موزے ہٹاتے ہوئے کہا. حمزہ کو بھی بحث بیکار لگی. ویسے میرا ارادہ آج ابان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کا تھا. شاہ نے شرارت سے کہا. واہ بیٹا کیوں نہیں, جا ابان کے پاس کل جو تیری حالت تھی نا, تیری دودھ پلا پلا کر آج سے بھی بری حالت کرے گی. یہ جان کر کہ اس کے باپ کو ذلیل کرنے کی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہے. ہاں تو اسی لیے اس کے ساتھ نہیں کرا, تیرے ساتھ کر رہا ہوں. شاہ نے مسکرا کر کہا تو حمزہ بھی مسکرایا. میری بھابھی سے ڈرتا ہے تو؟ حمزہ نے شرارت سے کہا تو شاہ کہکا لگا کر ہنسا. 1 مہینہ گزر چکا تھا شامیر کو گئے ہوئے, لیکن نہ تو اس کا فون آیا نہ ہی اس کی کوئی خبر تھی. گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا تھا. شاذر کی اسکول کی فیس سر پر تھی, گھر کا کرایہ. اب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی. اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے پاس شامیر کے گھر کا نمبر نہیں تھا. مالک مکان 2 بار آ چکا تھا. شاہ کے ٹیچر نے اس کی کاپی پر نوٹ لکھ کر بھیجا کہ اس کی فیس جمع کرے. گھر میں کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا تھا اور اوپر سے شاذر باپ سے دور ہو جانے کی وجہ سے کافی بیمار ہو گیا تھا. ماما بابا کب آئیں گے؟ اگر وہ نہیں آتے تو ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. شاذر نے روز کی کئی بھی بات پھر سے کہی. اسے تو تیسرے دن اپنے باپ کی یاد ستانے لگی تھی. اللہ خیر کرے بیٹا, بابا واپس آنے والے ہوں گے اور آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ, ورنہ بابا کیا کہیں گے ماما نے آپ کا خیال نہیں رکھا. آمنہ نے شاذر کو سمجھاتے ہوئے کہا. بابا ماما کو بہت مس کرو. باپ کا نام لیتے شاذر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں بھی, اسے اپنے سینے سے لگایا, آمنہ نے دھیرے سے کہا. جب دروازہ بجا, آمنہ نے دروازہ کھولا تو بجلی کا بل آیا تھا. پہلے ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی, ایک اور ٹینشن بڑھ گئی. اس یہاں 1 مہینہ گزر چکا تھا. شامیر کا باپ پہلے سے کافی بہتر تھا, لیکن پھر بھی اس کی ماں نے اسے آمنہ سے بات کرنے سے منع کر دی. لیکن اماں بھی مجھے یہاں 1 مہینہ ہو چکا, آپ نے سوچا بھی ہے میرے گھر کی حالت کیا ہوگی؟ شاذر مجھے کتنا مس کر رہا ہوگا, اور آمنہ وہ اکیلے شاذر کو نہیں سنبھال سکتی. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, شاذر کو میرے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا. مجھے اب گھر واپس جانا چاہیے. اس نے مبی کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا. ویسے حد ہی ہوگئی, شامیر تو ادھر پروڈکٹ کر رہے جدھر کوئی نا کڑی ہو گئی جنہوں قید کر کے رکھ دیتا. حد ہی ہو گئی ویسے بغیرتی والی. تمہارے بابا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, اس لیے وہ تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں. تم بعد میں آمنہ سے بات کر لینا. اماں بھی نے اس کے غصے کو دیکھ کر مزید بحث کرنا بیکار سمجھا. وہ بھی ٹھیک ہے کہتا کہ بابا کے کمرے میں آ گیا, کیونکہ اسے آمنہ کے پاس واپس جانا تھا, اپنے بیٹے کے پاس جو اتنا ضدی تھا کہ شامیر کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا تھا. نہ جانے آمنہ نے 1 مہینہ اسے کیسے سنبھالا ہوگا. جی بابا آپ نے بلایا؟ شامیر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا. حیات, بابا نے اپنے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا. جی سائیں بولے. حیات لالا بھاگتے ہوئے آیا. جاؤ قرآن پاک لے کے آؤ. بابا نے اسے حکم دیا تو وہ جی سائیں کہتا وہاں سے نکل گیا. بابا آپ قرآن پاک کیوں منگوا رہے ہیں؟ اسے لگا شاید وہ دلی سکون کے لیے اسے قرآن پاک سننا چاہتے, کیونکہ میں چاہتا ہوں تم قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم میری بات مانو گے. بابا کی بات سن کے اس کے پیروں سے زمین نکل گئی. بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اتنی بڑی ہے کہ آپ مجھ سے قسم لیں گے, وہ بھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی؟ شامیر نے پریشان ہو کر کہا. ہاں بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں قسم کھانی ہوگی. میں آپ کی قسم کھاتا ہوں, آپ جو کہیں گے میں کروں گا, لیکن خدا کے لیے مجھ سے یہ گناہ نہ کروائیں. آپ کو پتہ ہے قسم کھانا کتنا غلط ہے, وہ بھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کی. مجھے معاف کیجیے گا, میں ایسا نہیں کر سکتا. شامیر نے معذرت سے کہا. تبھی حیات لالا قرآن پاک لیا. بابا میں آپ کی قسم کھاتا ہوں, آپ جو کہیں گے میں کروں گا. اس کتاب کو واپس رکھوائیں. اس کی بات سن کر بابا نے حیات لالا کو جانے کا اشارہ کیا. وہ قرآن پاک کو لے کر واپس چلا گیا. ٹھیک ہے, تم نے ہماری قسم کھائی, تم ہماری بات مانو گے. تم اس بات کو بھی مانتے ہو نا؟ بابا نے پوچھا. جی بابا میں آپ کی ہر بات مانوں گا, میں آپ کی قسم کھاتا ہوں. شامیر پرسکون ہو کر بولا. اللہ قسمہ کھائی جو کھلوتا ہے. اس نے قرآن پاک کی قسم نہ لیتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا. وہ جانتا تو کوئی بھی انسان اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا کہ اتنی مقدس کتاب کی قسم کھائی ہوئی. اس کا باپ اس سے کچھ بھی کروا سکتا تھا جو اس کے لیے بہت مشکل ہو سکتا تھا. بات اگر قرآن پاک پہ آئی تھی تو ضرور کوئی بڑی بات تھی, لیکن اسے قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ تھا. اپنے باپ کی قسم کھانا بہتر سمجھا, لیکن سچ تو یہ تو اپنے باپ کی قسم بھی نہیں توڑ سکتا تھا. بتائیں مجھے کیا کرنا ہے, آپ جو کہیں گے میں کروں گا. شامیر نے یقین دلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, تو آج کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے. اگر اسے کبھی دیکھا تو اپنی نظریں پھیر لو گے. تم اسے طلاق دو یا نہ دو, لیکن دوسری شادی ضرور کرو گے. تمہیں میری قسم ہے آج کے بعد تم آمنہ کی شکل بھی نہیں دیکھو گے. جو مر جاؤ گے. بابا نے جیسے اس کے سر پر آسمان لا گرا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کا باپ اس کے قرآن پاک کی قسم لے کر یہ کروانے والا تھا. ہاں میں کہہ رہا ہوں, اگر تمہاری نظروں میں تمہارے باپ کی کوئی بھی اہمیت ہے تو اس کے بعد آمنہ تم پر حرام ہے. اس کو دیکھنا حرام ہے.
تمہارا اس کو چھونا حرام ہے، تمہارا اس کے بارے میں سوچنا حرام ہے، اس کے بارے میں بات کرنا حرام ہے کہ کوئی ایک انسان دوسرے انسان پر کوئی تیسرا انسان حرام کر سکتا ہے، لیکن اس کے باپ نے کیا تھا اپنی قسم دے کر۔ یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے قرآن کی قسم نہیں لینے دی، وہ اپنے باپ کی دی ہوئی قسم نہیں توڑ سکتا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا وہ آمنہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور شامی جانتا تھا ناممکن ہے۔ اس کے باپ نے اس کے سوچنے تک حرام کر دی تھی، بنا کوئی سوال پوچھے، بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا، سجدے میں جھک کر نہ جانے کتنی گھنٹے روتا رہا۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اتنا بڑا گناہ کرنے سے روک لیا، لیکن آمنہ سے دور اپنے بچے سے دور ہونے کے سبب زندگی پر بھگتے گا۔ اسے اپنے باپ سے نفرت ہو چکی تھی، اس سے تو اپنی زندگی سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں کیا سی بابے نے لانا تمہارا نسل بلایا نو پڑے کو۔ رادیہ کھانا بنا رہی تھی جب اس نے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کی، وہ مسکرا دی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابان کھڑی تھی۔ کیا وہ بھوک لگ رہی ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو ابان نے ہاں میں سر لایا۔ یہاں بیٹھو، میں تمہیں کھانا نکال کے دیتی ہوں، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابان فوراً بیٹھ گئی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، نہ تو اس نے صبح ناشتہ کیا تھا، نہ ہی صبح سے کچھ کھایا تھا۔ شاہ نے اسے کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رادیہ نہ جانے کتنی دیر اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کے کمرے میں آئی تھی۔ رادیہ نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے لگی۔ ارے یہ تو بہت مزے کا، ابان نے خوش ہو کر کہا، کیونکہ اتنے دن سے وہ کک کے ہاتھ کا بنا کھانا کھا رہی تھی جو اسے بد ذائقہ اور بے سواد لگ رہا تھا۔ رادیہ مسکرائی۔ تمہیں اچھا لگا تو اور لو نا، اس کی پلیٹ میں اور کھانا نکال دو بولی۔ تھینک یو، ابان دھیرے سے بولی۔ موسٹ ویلکم، رادیہ نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ تم مجھے بالکل اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھو، شاہ بھائی اور حمزہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ کراچی جانے کے بعد روز تم سے ملنے آیا کروں گی، رادیہ نے محبت سے کہا۔ آپ کراچی سے کیسے آئیں گی مجھ سے ملنے کے لیے روز؟ ابان نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے ہمارے گھر زیادہ دور نہیں ہے، ہم آسانی سے روز مل سکتے ہیں، رادیہ نے مسکرا کر کہا۔ ہمارے گھر مطلب یہ گھر نہیں ہے ہمارا؟ ابان نے پوچھا۔ نہیں، یہ بھی شاہ بھائی کا ہی گھر ہے، لیکن اصل گھر تو کراچی میں ہے نا۔ ہمیں کچھ دن میں واپس جائیں گے، رادیہ نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں نہیں آؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ، میں اپنے گھر جاؤں گی، اپنے بابا کے پاس۔ رادیہ کی بات سنتے ابان کو رونا آ گیا، کسی چھوٹے بچے کی طرح روتے ہوئے بولی۔ ابان تم نے یہ بات میرے سامنے کی ہے، لیکن غلطی سے بھی اس کو شاہ بھائی کے سامنے مت کرنا، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری شامت آ جائے۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ شاہ بھائی نے تمہیں اس طرح سے مارا، اور بہتر ہوگا کہ تم ان کے سامنے کچھ اس طرح کی بات نہ کرو۔ رادیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی کسی کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا کہ میری ساری باتیں مانو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تو پھر اب تم ان کی ساری باتیں مان تو نہیں ہو، پھر کیوں کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ ایسے، کیوں لے کے جا رہے ہیں مجھے اپنے ساتھ؟ مجھے کہیں نہیں جانا، آپ ان سے بات کریں نا، اس نے رادیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر امید سے کہا۔ شاہ بھائی سے میں کیا بات کر سکتی ہوں، ان کے سامنے تو حمزہ کچھ نہیں بول پاتے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں تمہارے گھر والوں سے دور کیوں رکھا گیا، رادیہ نے پریشان ہو کر کہا۔ تو کیا آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی؟ اگر ایسا تو میں بھاگ جاؤں گی، ابان نے مسئلے کا حل نکالا ہوا تھا۔ ابان تم ان سے بھاگ نہیں سکتی، تم نہیں جانتی ان کی پہنچ کہاں تک ہے، اس وقت بھی تمہارے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہے، شاید وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم دونوں اس وقت کیا بات کریں، رادیہ نے اس کے سر پہ ایک اور دھماکہ کیا۔ ابان کا حلق کڑوا ہو چکا تھا، مزید ایک نوالا بھی کھانا اس کے بس سے باہر تھا، وہ اٹھ کر جانے لگی جب رادیہ کا فون بجا، اسکرین پہ شاہ کا رنگ جگمگا رہا تھا، اس نے پریشان ہو کر فون اٹھا لیا۔ ابان کو فون دو، وہ کافی غصے میں کہا گیا۔ رادیہ نے فوراً فون کچن سے باہر نکلتی ابان کی طرف کیا۔ ہیلو، ابان نے اسے فون لے کر اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ پرنسس، کھانا ادھورا نہیں چھوڑتے، شاباش کھانا کھاؤ، تم نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا، چلو شاباش۔ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا؟ تو کیا رادیہ سچ کہہ رہی تھی کہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے؟ ابان صرف جی کہتی واپس فون سے پکڑا کر کرسی پر بیٹھ گئی، اور بنا چونچرا کے اپنا چھوڑا ہوا کھانا کھانے لگی۔ اسے کھانا کھلا کے میڈیسن دے دینا، شاہد نے رادیہ سے کہا۔ جی شاہ بھائی، آپ فکر نہ کریں، میں دے دوں گی۔ بڑی جلدی یاد آ گیا کہ کوئی میڈیسن بھی سی۔ فون بند ہونے کے بعد رادیہ پھر سے اس کے پاس آ بیٹھی، جو کسی چھوٹے بچے کی طرح زبردستی کھانا کھا رہی تھی، اسے بے ساختہ اس معصوم سی بچی پر ترس آنے لگا۔ شامر کو گئے ہوئے 4 مہینے گزر چکے تھے، یہ وقت آمنہ کے لیے ایک بہت مشکل وقت تھا۔ آئے دن شاہزادی کی کاپی فیس کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کر بھیجا جاتا، آئے دن مالک مکان ان کی بےعزتی کرتا۔ میں کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، 4 ماہ سے جس سے ادھار گھر کا راشن لے رہی تھی، اس نے بھی اب کچھ دینے سے منع کر دیا۔ باجی پہلے اگلے پیسے تو دو، پھر اور ادھار بنانا۔ شامر سے اس کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ ماں بابا ہمیں بھول گئے ہیں کیا؟ ایک دن شاہزادہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ ہمیں بھولے نہیں، تم فکر مت کرو، تمہارے بابا واپس آ جائیں گے، آمنہ نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا واپس آئیں گے ماما، وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے، جس طرح سے عاطف کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے، تمہارے بابا ضرور کسی پرابلم میں ہوں گے، جیسی پرابلم حل ہوگی تمہارے بابا واپس آ جائیں گے۔ آمنہ نے ایک امید کا دیا اب بھی جلایا ہوا تھا، جبکہ شاہزادہ نے اسے کوئی امید نہ رکھی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا باپ اسے چھوڑ کر جا چکا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ آمنہ نے ہر روز نوکری کے لیے دھکے کھاتی، لیکن اسے اب تک نوکری نہیں ملی۔ نوکری تو نہیں ملی، لیکن ایک دن دوپہر کے وقت جب شاہ کا اسکول سے واپس آنے کا وقت ہوا تھا، لیکن وہ واپس نہ آئے۔ دوپہر 3 بجے کے قریب آمنہ کو ٹینشن ہونے لگی، جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آمنہ کو لگا شاذر ہے، اس لیے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے محلے کا کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ آمنہ باجی، شاذر کو دیکھے، وہ کیا کر رہا ہے؟ لڑکے نے اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، آمنہ بھی فوراً چادر لے کر لڑکے کے پیچھے گئی۔ اسے کہیں کسی زیر تعمیر جگہ پر لے کر آیا، جہاں دیکھا تو شاذر بڑے بڑے مزدوروں کے ساتھ اینٹ اور پتھر اٹھا رہا تھا۔ شاذر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اسکول بھیجا تو تم یہاں؟ اس نے اپنے معصوم بچے کے ہاتھ دیکھے، جہاں پتھر اٹھانے کی وجہ سے چھالے پڑ چکے تھے۔ نہیں ماما، میں اپنی ماما کو مزید ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں
दुकानदार अंकल का सारा उधार चुका दूंगा, मालिक अंकल को घर का किराया भी दे दूंगा, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगा। माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर आमना फूट फूट कर रोने लगी। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम नहीं रहेंगे यहाँ, चले जाएंगे यहाँ से, मैं खुद नौकरी करूँगी और तुम्हें एक स्कूल में दाखिल करवाऊँगी, फिर इंशाल्लाह तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले हुआ था। आमना ने इसे उम्मीद दिलाते हुए कहा, नहीं मामा, बाबा कभी नहीं वापस आएंगे, तो इन्हें आना होता तो कब के आ चुके होते। शाज़ा के लहजे में बाप के लिए गुस्सा आमना साफ महसूस कर सकती थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी किस्त अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।